اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب منہاج السالکین، اصلاح احوال اور روحانی تربیت و ترقی کا نصاب، باب نمبر 8، روح کی آبیاری کے ثمرات، اور اس میں ٹاپک چل رہا تھا حقیقت نفس اور اس کے مراحل۔ یہ ٹاپک گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے نامکمل رکھا تھا کیونکہ بڑا لمبا ٹاپک ہے، اور وہ روح کی حقیقت، نفس کی حقیقت کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ اس میں آخری آیت پڑھی تھی ہم نے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ یہ اللہ ایمان والوں کا کارساز ہے، اور وہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے حمایتی شیطان ہیں، وہ انہیں حق کی روشنی سے نکال کر باطل کی تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہی لوگ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں سے آگے کرتے مضمون کو لے جاتے ہیں۔ روح چونکہ اپنی تمام خصلتیں اور اوصاف روحانی دنیا سے حاصل کرتی ہے، اس لیے یہ ایک مثبت اثر رکھتی ہے، اور جسم انسانی میں ہدایت کے عنصر کے طور پر موجود ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ہے، اعلی علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں محفوظ ہے، نہ میرا رب بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ جب یہ مادی دنیا ہے جو نفس کو بھڑکاتی ہے تاکہ وہ شیطانی اخلاق کو جسم کا حصہ بنائیں، قرآن مجید نے اس دنیا کی منفی فطرت کو درج ذیل آیات میں بیان کیا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہیں دے سکے گا، اور نہ کوئی ایسا فرزند ہوگا جو اپنے والد کی طرف سے کچھ بھی بدلہ دینے والا ہو۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، سو دنیا کی زندگی تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ ہی فریب دینے والا شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈال دے۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اور بے شک ہم نے ان تمام چیزوں کو جو زمین پر ہے اس کے لیے باعث زینت و آرائش بنایا، تاکہ ہم ان لوگوں کو جو زمین کے باسی ہیں آزمائیں کہ ان میں سے باعتبار عمل کون بہتر ہے۔ پھر فرمایا تمہاری دولت اور اولاد تمہارے لیے سراسر آزمائش ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اور جان لو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تو بس فتنہ ہی ہیں، اور یہ کہ اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے۔ درج ذیل آیت کریمہ میں نام لے لے کر ان چند دنیاوی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے جو ہر انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، جن کی وجہ سے روح کمزور اور جسم توانا ہوتا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ لوگوں کے لیے
ان خواہشات کی محبت خوب آراستہ کر دی گئی ہے جن میں عورتیں اور اولاد اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان کیے ہوئے خوبصورت گھوڑے اور مویشی اور کھیتی شامل ہیں۔ یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور اللہ کے پاس بہتر ٹھکانہ ہے۔ دونوں جسم اور روح سخت جد و جہد میں ہیں کہ وہ نفس پر غلبہ پالیں، چنانچہ جس کا اثر و رسوخ نفس پر غالب ہوگا اس دنیا میں انسانی طرز عمل کا ہی مظہر ہوگا، جبکہ نفس جسم کے زیر اثر ہوتا ہے وہ اپنا اصل مقام بھول جاتا ہے اور وہ خود غرضی، انا پرستی جیسے اخلاق رذیلہ کا مجموعہ بن جاتا ہے اور انسان کو خود ساختہ دنیاوی و نفسانی خواہشات کی پیروی کی ترغیب دیتا ہے، جیسا کہ درج ذیل آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب۔ اے داؤد، بے شک ہم نے آپ کو زمین میں اپنا نائب بنایا، سو تم لوگوں کے درمیان حق و انصاف کے ساتھ فیصلے یا حکومت کیا کرو اور خواہش کی پیروی نہ کرنا، ورنہ یہ پیروی تمہیں راہ خدا سے بھٹکا دے گی۔ بے شک جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ یوم حساب کو بھول گئے۔ جب نفس امارہ انسان کی عقل اور فیصلوں پر غالب آنے لگتی ہے، فیصلوں پر غالب آنے لگے تو سالک پر لازم ہے کہ وہ ان نفسانی خواہشات کو قابو میں کرے اور اپنے نفس کی قرآن و سنت کی روشنی میں اصلاح کرے۔ صوفیاء اسلام کے نزدیک نفس کی مختلف اقسام ہیں۔ ان میں نفس امارہ ہے جو اپنی شیطانی خواہشات اور چاہتوں کے ذریعے انسان پر قابو پاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور میں اپنے نفس کی براءت کا دعویٰ نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی کا بہت ہی حکم دینے والا ہے، سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم فرما دے، بے شک میرا رب بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ جس نے اس دنیا کی زندگی میں فسق و فجور کو ترجیح دی اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ پھر جس شخص نے سرکشی کی ہوگی اور دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی ہوگی تو بے شک دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود انسانوں سے فرماتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو یا اپنے نفس کو تبدیل کریں اور وہ راستہ اختیار کریں جو ان کو اللہ کی طرف لے جائے اور ان کو حق سناس کر دے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد غلامی ہے أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے رقت کے ساتھ جھک جائیں اور اس حق کے لیے بھی جو نازل ہوا ہے، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ان پر مدت دراز گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں بہت سے لوگ نافرمان ہیں۔
حق کی راہ کا طالب جب یہ حکم سنتا ہے تو اپنے خالق اور مالک کو پکارتا ہے کہ اے رب مجھے وہ راستہ دکھا جو مجھے حق سناس کر دے۔ قرآن مجید میں ہے بقل رب انزلنی منذرا مبارکا وانت خیر المنزلین، اور عرض کرنا اے میرے رب مجھے بابرکات منزل پر اتار اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے، کیونکہ انسان جانتا ہے کہ خدا یہی چاہتا ہے جیسا کہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ مجھے پکارو اور میں تمہیں جواب دوں گا۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اور تمہارے رب نے فرمایا ہے تم لوگ مجھ سے دعا کرو میں ضرور قبول کروں گا، بے شک جو لوگ میری بندگی سے سرکشی کرتے ہیں وہ عنقریب دوزخ میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ یقیناً اللہ رب العزت تنہا ہدایت کا مالک ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا۔ اور اللہ جسے ہدایت فرما دے تو وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہ ٹھہرا دے تو آپ ان کے لیے اس کے سوا مددگار نہیں پائیں گے، اور ہم انہیں قیامت کے دن اونھے منہ اٹھائیں گے اس حال میں کہ وہ اندھے، گنگے اور بہرے ہوں گے۔ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب بھی وہ بجھنے لگے گی ہم انہیں عذاب دینے کے لیے اور زیادہ بھڑکا دیں گے۔ چنانچہ ہر وہ شخص جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید کرتا ہے اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیے جانے والے اس مقدس کلام یعنی قرآن مجید پر دل و جان سے عمل پیرا ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ اے سننے والے اگر تو اس کتاب کے بارے میں ذرا بھی شک میں مبتلا ہے جو ہم نے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے تیری طرف اتاری ہے تو اس کی حقانیت کی نسبت ان لوگوں سے دریافت کر لے جو تجھ سے پہلے اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں، بے شک تیری طرف تیرے رب کی جانب سے حق آ گیا ہے، سو تو شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا۔ قرآن مجید کی شکل میں حق تعالیٰ نے انسان کو مکمل الوہی ہدایت عطا کر دی ہے جس کی بنا پر اسے روحانی سفر طے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ اس کی طرف اس طرح کوشاں ہو جس طرح اس کا حق ہے۔ ارشاد فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير۔ اور خاتمہ جلد قیام امر اور تکریم انسانیت کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ اس کے جہاد کا حق ہے۔ اس نے تمہیں منتخب فرما لیا ہے اور اس نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، یہی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔
اس اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اس سے پہلے کی کتابوں میں بھی اور اس قرآن میں بھی، تاکہ یہ رسول آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائے اور تم بنی نوع انسان پر گواہ ہو جاؤ۔ پس اس مرتبہ پر فائز رہنے کے لیے تم نماز قائم کیا کرو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو اور اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وہی تمہارا مددگار و کارساز ہے۔ پس وہ کتنا اچھا کارساز ہے اور کتنا اچھا مددگار ہے۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہیں اور اپنے قلب و باطن میں ہر ایک سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہیں۔ یہ وہ بنیادی مراحل میں جن پر عمل پیرا ہو کر ایک سالک اپنے اس روحانی سفر کا آغاز کرتا ہے، جو 7 روحانی مقام پر مشتمل ہے، جیسا کہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے، وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلَيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور سب کے لیے ان نیک و بد اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے جنت و دوزخ میں الگ الگ درجات مقرر ہیں، تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جو کوئی بھی اپنا روحانی سفر مکمل کرتا ہے وہ اسے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا نام دے سکتا ہے، یا پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ واصل ہو جائے گا۔ امام غزالی علیہ رحمہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ صاحب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان روحانی منزلوں کی تعداد 7 ہے، جو کہ طالب مولا کے راستے میں بتدریج آتی ہے، جنہیں نفس حسب توفیق الہی حاصل کر سکتا ہے، جبکہ وہ واصل حق ہوتا ہے۔ ہر مرحلے کی تفصیل ذیل میں بیان کی گئی ہے، انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔